بچوں کی تربیت کرنے والا خود کیسا ہو، کس طرح مطلب دیکھیں ظاہر سی بات ہے، میں ایک بات کا آپ کو کہوں کہ یہ قاری ادریس صاحب ایسے کریں اور خود میں نہ کروں، آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ میں کہوں کہ آپ بیٹھ کر پانی پئیں اور خود میں کھڑا ہو کر پی رہا ہوں، آپ کے اوپر اثر ہوگا، آپ بلکہ الٹا بدظن ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار دیکھیں مجھے کہہ رہے ہیں اور خود عمل نہیں کر رہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے۔ باپ خود نمازی نہیں ہے، بچے کو کیسے کہے گا بھئی آپ نماز پڑھو؟ جی باپ خود قرآن نہیں پڑھتا، بچے کو کیسے کہے گا بھی آپ قرآن پڑھو؟ باپ خود اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا ہے، جی بچوں کو کیسے کہے گا کہ بھئی آپ ماں باپ کی تعظیم کرو، یعنی ہماری تعظیم کرو؟ یعنی اپنے لیے بڑا شوق ہے اور اپنے ماں باپ کی خود یہ تعظیم کرتا نہیں ہے۔ بڑوں کا ادب خود کرے نا اور بچے کو کہے کہ بھئی آپ کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ امپاسبل۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ رب اس بچے کے دل میں بات ڈال دے، لیکن بظاہر ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو تربیت کرنے والا ہے اس سے خود ایسے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا کہ جو بات یہ کہتا ہے اس کے وجود میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ خود نمازی ہے، یہ خود پرہیزگار ہے، خود ایسا کام نہیں کرتا، اب بچے کو روک رہا ہے کہ بھئی گالی مت دو اور گھر میں 500 گالیاں نکالتا ہے۔ بعض لوگ قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تکیہ کلام ہی گالی ہے، اچھا خود گھر آئیں گے کوئی سلام دعا نہیں، دروازہ کھولا اندر، اور اگر تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ کھل گیا تو برس پڑیں گے۔ تو ہم کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ گویا کہ ہم خود ہی ان کو غلط تربیت کر رہے ہیں۔ جو تربیت ہونی چاہیے تھی ماں باپ کو ویسا بننا پڑے گا، اگر وہ ویسا بن جاتے ہیں تو پھر دیکھیں بچے بھی ویسے بنیں گے انشاءاللہ۔ سراپا ترغیب بننا پڑے گا، سراپا ترغیب بننا پڑے گا۔ ہمارے اندر اصل میں یہ کمزوری ہوتی ہے، ہم قول کہتے سے ہیں زیادہ فیل کو ترجیح دیتے ہیں تربیت میں، یعنی فیل میں دیکھتے ہیں۔ ویسے بھی ہم عام طور پہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہو نا تو سب سے پہلے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، بچہ بھی ایسے بڑے بھی ایسے، کیا یہ چیز کے اندر پائی جا رہی ہے؟ تو اگر اس میں پاتا ہے تو پھر وہ مطمئن۔ اصل میں اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ قول تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ ادب سے مراد کیا ہے، جی ادب سے مراد کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن جب آپ کر کے دکھائیں گے نا، وہ اسے پتہ نہ بھی چلے کہ اس کو ادب کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ آپ نے کر کے دکھایا ہے بطور مثال۔ اچھا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ احادیث تو موجود ہیں بالکل، لیکن پھر بھی رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین مثال مثال ہے، بہترین نمونہ، جی۔ ماڈل۔ حالانکہ اقوال پڑھیں اتنے سارے اقوال موجود ہیں حدیثوں، لیکن پھر بھی آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے، یعنی دیکھو اور کرو۔ اور میں آپ کو ایک حدیث کی طرف توجہ دلاؤں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، غالباً مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ۔ جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ، اب یہ کیا ہے؟ یہ عمل، سراپا ترغیب بننا پڑے گا، وہی آپ والی بات۔ عمل سے سیکھتا ہے بندہ، زیادہ عمل سے سیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت پیاری بات بتائی ہمیں۔